बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इत्तलात हैं कि पाकिस्तानी अदालतों से सज़ा याफ्ता मफरूर मुजरिम इसहाक डार को पाकिस्तान के इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सरकारी तैयारे में बिठाकर झाड़ पूछ कर एक बार फिर पाकिस्तान वापस लाया जा रहा है। और ये भी इत्तलात हैं कि पाकिस्तानी मईशत को खुदा न ख्वास्ता एक बार फिर तबाह करने के लिए इसहाक डार के ज़िम्मे पाकिस्तान की वजारत ख़जाना लगाई जा रही है। इसी दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से पेश किए गए कुछ सबूत सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हैं, जो ये साबित करते हैं कि साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने करप्शन के ज़रिए, एक ऐसी करप्शन जो कि मैनेज करप्शन थी, उसके ज़रिए पाकिस्तान को, पाकिस्तानी मईशत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से पेश किए जाने वाले ये सबूत मौजूद हैं, जो ये जाहिर करते हैं कि इसहाक डार एक करप्ट वज़ीर ख़जाना थे, पाकिस्तान में करप्शन करते रहे, पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुँचाते रहे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों के ऊपर भी, कि क्यों कर एक बार फिर उसी इसहाक डार को, जो कि पाकिस्तानी अदालतों से सज़ा याफ्ता मफरूर मुजरिम है, झाड़ पूछ कर पाकिस्तान वापस लाकर मिफ्ता इस्माइल से रिज़ाइन दिलवा कर वजारत ख़जाना एक बार फिर इसहाक डार के हवाले की जा रही है। दोस्तों, इस हवाले से ये जो सबूत हैं, ये इस अहम तरीन वीडियो में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये कोई हवा में बात नहीं, बल्कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जिस मीटिंग के अंदर ये सबूत रखे, उसकी तमाम तर तफसीलात इस अहम वीडियो में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम आपको ये बताएं कि माजी में पाकिस्तान के अंदर जब नवाज लीग के दौरे हुकूमत में डॉलर ने सेंचुरी क्रॉस की, तो उस वक्त भी गैर जानबदार ज़राए का यही दावा था कि वो भी एक लाखों डॉलर की गेम थी, जिसके नतीजे में इसहाक डार और उनके कुछ करीबी लोग इससे फैज़याब हुए और उसके बाद डॉलर की कीमत कम कर दी गई। और अब भी ये इत्तलात हैं कि डबल सेंचुरी नवाज लीग के दौर में कराए जाने के बाद, जिसमें नवाज लीग के करीब समझे जाने वाले कुछ अहम तरीन लोगों ने लाखों डॉलर का माल बनाया, अब एक एजेंडे के तहत इसहाक डार वापस आकर जो है मसनूई तरीके से डॉलर पंप इन करके इस डॉलर को 200 रुपये पर लाने की कोशिश करेंगे और फिर उनके हक में ढोल बजाए जाएंगे कि जनाब इसहाक डार ने एक बार फिर पाकिस्तानी मईशत को बचा लिया। लेकिन इसके पीछे वो राज क्या है, इसके पीछे वो मामला क्या है कि इसहाक डार आखिरकार कौन से ऐसे इक़दामात उठाते हैं या कौन से ऐसे करप्शन के ज़राए इस्तेमाल करते हैं कि जो कि पाकिस्तानी मईशत को तो तबाह कर देते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ मखसूस लोग और ख़ास तौर पर जो शरीफ फैमिली है, उनके जनाब वारे न्यारे हो जाते हैं। हम अब चलते हैं उस अहम तरीन सबूत की तरफ, और वो सबूत है जनाब जावेद चौधरी के कालम के अंदर मौजूद, जो कि जुमेरात 6 मई 2021 को लिखा गया और इस कालम का उन्वान था, ये मुल्क है टिश्यू पेपर नहीं। इसके अहम तरीन नुकात मैं आपके सामने रखूंगा कि कैसे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सबूत पेश किए थे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर कि इसहाक डार किस तरह से पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइज करप्शन करते रहे। जावेद चौधरी का यह कालम उस कालम के बाद आया जो चंद दिन पहले इससे उन्होंने कालम लिखा, जिसका नाम था मुल्क का बदलेगा, जिसमें उन्होंने इसहाक डार और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और कुछ मीटिंग्स के हवाले से जिक्र किया। जिसके बाद फिर सहाफ़ी तलत हुसैन ने, जो कि करीब समझे जाते हैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज के, ये आप जो है वो ये वाज़ेह रहे कि जो जावेद चौधरी हैं वो शहबाज शरीफ के खासे करीब समझे जाते हैं, जबकि तलत हुसैन जो है वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ के खासे करीब समझे जाते हैं। तो इस कालम के बाद जावेद चौधरी के तलत हुसैन ने इसहाक डार का एक इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू के अंदर जो है वो इसहाक डार ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर भी उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात भी लगाए, कुछ बातें भी की, कुछ सवालात भी उठाए। जिसके बाद फिर जावेद चौधरी ने ये कालम लिखा। पहले उन्होंने तलत हुसैन से एहतजाज किया कि आपने मुझसे पूछे बगैर सिर्फ एक तरफा मौक़िफ़ जो है वो आपने उस वीला के अंदर बयान किया, वन साइडेड एंगल। और आगे चलकर वो एक्सप्लेन करते हैं और वो कहते हैं कि मैं इसहाक डार का, तलत हुसैन का एहतराम करता हूँ, लेकिन जो 3 वाक़यात हैं डार साहब और जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतालिक, वो मैं तफसील से लिख देता हूँ। जावेद चौधरी कहते हैं जनाब के पहला वाक़या कर्ज़ों से मुतल्लिक था। डार साहब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के जो एतराज़ात थे इस हवाले से, उसके ऊपर जो है वो उन्होंने अपने इस कालम के अंदर जो है वो जिक्र किया। वो ये कहते हैं जनाब पहला वाक़या कर्ज़ों से मुतल्लिक था। डार साहब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एतराज़ात को साइड पर रख दें
کیونکہ ڈار صاحب نے بات کی تھی طلعت حسین کے پروگرام میں، تو اس کا جواب دے رہے ہیں جاوید چودھری اور کہہ رہے ہیں صرف یہ بتا دیں کہ وزیراعظم کا آفس 2016 سے قرضوں کے بارے میں کیا اپنی تشویش کا اظہار نہیں کر رہا تھا؟ کیا پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد ہر میٹنگ میں یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے اپنی اگر گروتھ سسٹین نہ کی تو ہم 2019 میں قرضے ادا نہیں کر سکیں گے؟ اور کیا 2017 میں شاہد خاقان عباسی کی سربراہی میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل زبیر حیات، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ایئر چیف مارشل سہیل امان اور نیول چیف ایڈمرل ذکاء اللہ شامل نہیں تھے؟ اور اس میٹنگ میں سی پیک پر جو ہے وہ بریفنگ نہیں ہوئی تھی، اور اسی بریفنگ کے دوران آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ اسی بریفنگ کے دوران، یہ اہم ترین جملہ ہے، اسی بریفنگ کے دوران چیئرمین جوائنٹ چیف آف جو ہے اسی بریفنگ کے دوران آرمی چیف نے اسحاق ڈار سے کیا یہ نہیں پوچھا تھا کہ ڈار صاحب فائنینشیل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں ہم نے بھاری سود پر قرضے لیے ہیں، ہم یہ ادا نہیں کر سکیں گے؟ اور کیا ڈار صاحب خاموش نہیں رہے تھے؟ اور پھر وزیراعظم کے اشارے پر فواد حسن فواد نے جواب نہیں دیا تھا اور فواد صاحب نے یہ تسلیم نہیں کیا تھا؟ سوال اٹھا رہے ہیں، یعنی یہ واقعہ ہوا تھا، کنفرم کر رہے ہیں نئی صیغہ استعمال کر کے کہ اورنج لائن میٹرو ٹرین کو سی پیک میں شامل کرنے کی وجہ سے انٹرسٹ میں اضافہ ہوا۔ کیا فواد صاحب نے یہ نہیں مانا تھا کہ یہ قرضے 2019 میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوں گے؟ ڈار صاحب جواب دیں۔ سچ تو یہ ہے جنرل باجوہ نے اس وقت اسحاق ڈار سے کہا تھا، ڈار صاحب اگر ہم میٹرو کا ٹکٹ 240 روپے رکھیں تو بھی ہم بڑی مشکل سے قسط ادا کر سکیں گے، آپ ہمیں سمجھائیں ہم 20 روپے چارج کر کے قرضہ کیسے ادا کریں گے؟ جنرل باجوہ نے یہ بھی کہا تھا، میں قرضوں کے خلاف نہیں ہوں لیکن ہمیں قرضے تربیلا اور مغرہ ڈیم جیسے منصوبے بنانے کے لیے لینے چاہیے، یہ 5-7 سال میں اپنی کاسٹ بھی پوری کر لیتے ہیں اور ملک کو لانگ ٹرم فائدے ہوتے ہیں، ہم 240 روپے کا ٹکٹ 20 روپے میں بیچ کر یہ قرضے کیسے اتاریں گے؟ ڈار صاحب نے اس وقت چہرہ دائیں بائیں گھما کر کہا تھا، جنرل صاحب کچھ فیصلے سیاسی ہوتے ہیں اور اس واقعے کے 3 سروس چیف سمیت 40 لوگ گواہ ہیں۔ آگے جاوید چودھری کہتے ہیں، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں فواد حسن فواد، نواز شریف اور چین کی حکومت تینوں اورنج لائن میٹرو کے خلاف تھے، چین اسے سی پیک میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، فواد حسن فواد حیات ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں کیا وہ کابینہ کے اجلاس میں یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ منصوبے عقل مندی نہیں، ہم اس کے قرضے نہیں ادا کر سکیں گے؟ یہ میٹرو بسوں کے حق میں بھی نہیں تھے، ان کا کہنا تھا ہم اس رقم سے لاہور میں 22 لینز بنا سکتے ہیں، لیکن کسی نے ان کی نہیں سنی اور ان کا کہنا تھا ہم اس رقم سے دیگر کئی کام کر۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کل تصدیق کے لیے فواد حسن فواد کو فون کیا تو انہوں نے اعتراف کیا کہ چین اور نواز شریف اس منصوبے پر خوش نہیں تھے، لیکن ڈار صاحب آج بھی اسے اپنا سٹار پروجیکٹ کہہ رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں، یہ ہے وہ اہم ترین مینج کرپشن اسحاق ڈار کی، جس کے ثبوت آرمی چیف نے اس میٹنگ کے اندر رکھے، غور سے سنیے گا۔ وہ آگے چل کر کہتے ہیں جناب کہ اب ہم آتے ہیں ویسپا کے ایشو پر۔ اسٹیفنو پونٹے کوروو پاکستان میں اٹلی کے سفیر تھے، یہ آج کل افغانستان میں نیٹو کے سول نمائندے ہیں۔ یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا ویسپا پاکستان میں 2 پلانٹ لگانا چاہتا ہے، لیکن وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ویسپا کی انتظامیہ سے کمیشن مانگ لیا تاکہ وہ یہ کام نہ کریں اور اگر کریں تو انہیں کمیشن دیں۔ جنرل باجوہ نے یہ ایشو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اٹھایا تھا، کمیٹی میں شامل تمام لوگوں نے یہ بات سنی لیکن کسی نے اسحاق ڈار سے وضاحت نہیں مانگی۔ میں نے بھی یہ بات 2017 میں سنی تھی، اس کی تصدیق بھی کی تھی، اس میٹنگ میں موجود لوگ آج بھی حیات ہیں اور آپ ان سے کنفرم کر سکتے ہیں، حکومت ویسپا اور اسٹیفنو سے پوچھ سکتی ہے، جنرل باجوہ بھی موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں۔ یہ الزامات درست ہیں یا غلط اللہ جانتا ہے، ہم نے اللہ کو جان دینی ہے، چنانچہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے سچ بولیں۔ میں اپنے ضمیر اپنے رب کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں، مجھے اسحاق ڈار یا جنرل باجوہ سے کوئی غرض نہیں، یہ غرض میرا ملک ہے، یہ سب ہے، یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ یہ آگے جاوید چودھری پھر آگے جو ہے وہ ساری بات کر رہے ہیں اور وہ باقاعدہ طور پر انہوں نے اس کالم کے اندر یہ لکھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس میٹنگ کو یہ بتایا کہ وہ سفیر جب پلانٹ لگانے کے لیے پاکستان میں آئے جس کی وجہ سے پاکستان میں انڈسٹری گرو کرتی، پاکستان میں لوگوں کو روزگار ملتا، اس کو لگاتے وقت اسحاق ڈار نے ان سے کمیشن مانگ لیا۔ اب اسحاق ڈار ایک سرکاری پوسٹ کے اوپر تھے، پاکستان کے وزیر خزانہ تھے، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کمیشن اور کک بیکس کے ذریعے نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، شریف فیملی، اسحاق ڈار، ان سب لوگوں نے کتنا مال بنایا۔ اور اب جو لیٹسٹ آڈیو لیک ہیں وہ بھی ثبوت ہیں اس حوالے سے کہ مریم نواز اپنے داماد کے لیے
کیا کیا فیور حاصل کرنا چاہتی ہیں، وہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ آگے چل کر جناب وہ یہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار ملک میں واپس آئیں اور بتائیں ہمیں کہ کیا ان کے یہ تمام تر فیصلے درست تھے، مطلب اور وہ لندن میں بیٹھ کے سچ بول رہے ہیں یا اس وقت سچ بول رہے تھے۔ خیر آگے کچھ جو ایسی باتیں ہیں irrelevant، لیکن مقصد یہی تھا کہ اس کالم کے اندر ثبوت پیش کر دیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید چودھری کے بقول کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر اسحاق ڈار کی اس کرپشن کے ثبوت پیش کیے۔ اب سوال کیا ہے، آپ سے بھی ہے، پاکستان کے مقتدر حلقوں سے بھی ہے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہے کہ کیا اسحاق ڈار بدل گئے ہیں؟ کیوں اسحاق ڈار کو ایک لاڈلے وزیر کی طرح جو کہ ایک اشتہاری ہیں انہیں پاکستان کے اندر واپس لایا جا رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی سوال ہے کہ ایک طرف تو آپ میٹنگز کے اندر ان کی کرپشن کے ثبوت پیش کرتے ہیں اور دوسری طرف پھر یہ کیا لاڈلا پن ہے جناب کہ آپ اسی اسحاق ڈار کو واپس لا رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے اس کے اوپر یہ سوالیہ نشان ہے۔ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے مقتدر حلقے جو کہ پاکستان کو جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان کے اندرونی بیرونی سرحدوں کے جو ہے وہ نگبان ہیں، ان کے محافظ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ایک ایسا شخص جس نے پاکستان کے اندر اس مینجڈ کرپشن کو فروغ دیا، اسے جھاڑ پوچھ کر ایک بار پھر پاکستان واپس لایا جا رہا ہے، پاکستانی عوام کے سروں پر بٹھایا جا رہا ہے، اور اس کرپٹ شخص کو، اس مفرور ملزم کو پاکستانی عدالتوں سے جو بگوڑا ہے اس کو لا کر کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ کیا صرف اور صرف یہ تمام تر معاملہ عمران خان کے بغض میں ہے؟ کیا صرف اور صرف یہ تمام تر معاملہ پاکستانی عوام کے خلاف ہے، یا اس کے پیچھے کچھ اور معاملات بھی ہیں؟ تاریخ اس حوالے سے آپ سے ضرور سوال کرے گی، اور یہ سوال جو ہے وہ آپ کے ضمیر پر دستک دیتا رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔